آج ہم دیکھتے ہیں اس نوجوان جنتی روٹے کو دے کر گیا کس بنیاد پر میرے آقا نے فرمایا نماز کے بنیاد پر نہیں، زکات کے بنیاد پر نہیں، حج کے بنیاد پر نہیں، ہمارے صالحہ کے بنیاد پر نہیں، محبت کے بنیاد پر فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا حتى دون حتى الیہ من بالته وولده والناس اجمعین تو میں وہ تک مسلمان ہی نہیں گئی جب تک میری محبت تمہارے دل کے اندر تمہارے نام تمہارے اس نوجوان کے سرہانے کھڑے ہو گئے بولو یا سبحان اللہ اس نوجوان ہر تک تو اپنے سینے میں دکھائے ہوئے لیکن باپ کے در کا وجہ سے جیسے نظر ہے میں کلمہ نہ پڑھ سکا میں نماز نہ پڑھ سکا باپ کے در کے بنیاد پر میں نے اپنے محبت کا اظہار نہ کیا یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں مجھے جنت کی ضمانت دے دیا جائے جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت دلوانا میرا کام ہے یا رسول اللہ آپ کے محبت کو میں نے چھپایا تھا لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا باپ کافر ہے مجھے مار دے گا اور اللہ کو بڑے اظہار نہیں کر رہا تھا کہ میرا باپ مجھے قتل کر دے گا اور اگر اظہار نہ کیا تو قیامت کے دن میرے ایمان بھی کام دے گا اس لیے میرے آخری وقت میں آپ کی محبت کا میں نے اظہار کر دیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھنا میرا کام ہے جنت دلانا میرا کام ہے تو پتہ چلا مسلمانوں نماز کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہے روزے کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہے اللہ اکبر ہمارے صالحہ کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہے اگر جنت ملتی ہے تو محبت میں ملا کرتی ہے یاد رکھنا کبھی تو بڑے کی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر محمد کی محبت تیرے حق کے سر سے اول ہے اسی میں ہوا کرتا نہیں تو سب کام عمل ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں اے لوگوں رسول اللہ کی محبت یہ کا نام ایمان ہے اگر سرکار کی محبت دل میں نہیں تو لاکھ نماز پڑھ لے لاکھ روزے رکھ لے لاکھ زکات کر لے لاکھ حج عمرہ کر لے سب مردود ہے سب بیکار ہے آج کہتے ہیں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں مسجد جائے گا 5 مسجد 3 وقت جاتا ہے لیکن ابھی اس کا دل منافقت سے پاک نہیں ہوا ابھی اس کا کر کے ایک دوسرے مسلمان بھائی کا عزت کرتا ہوا رہتا ہے ہم آج جگہ جگہ مار کیوں کھا رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنے رشتے کو اللہ کا مضبوط نہیں کیا ہے یاد رکھنا مسلمانوں اگر مدینے سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو اپنے زبان سے وہی جملہ بولیں گے شرجن کے بولنے کا ہمیں حکم دیا ہے آج تو پہلے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں یاد رکھنا مسلمانوں میں نے بتایا 313 صحابہ تھے 1000 کے مکے مقابل میں کیسے مل کر کے کھڑے ہو گئے اور دیکھو جنگ سیریا کا واقعہ اٹھا لو کہتے حضرت حکمت سے کام لینا چاہیے حکمت سے کام لینا چاہیے میں کہتا ہوں نادانوں جب کام ماں بہن کی عزت بڑھایا جائے تو وہ حکمت نہیں دیکھتے ہیں حکمت دیکھیں گے مولانا سید وہاں نہیں سب سے پہلے جو آئے گا لاٹھی آئے گا اس سے ماریں گے تلوار آئے گا اس سے ماریں گے قتل کریں گے اس لیے میری بہن کے اندر حملہ کیا ہے میرے ماں کو گالی دیا ہے میرے باپ کو مارا ہے اس لیے ہم نے ہم اگر اپنے جان کی پرواہ کیے ہوئے ہم اسے سدا پاس کریں گے اسے ماریں گے اللہ اکبر یہ کہیں گے یہ ماں رشتہ ہے اور بھائی بھائی نہیں ہے جب بہن کی عزت ہے اور بھائی نہ ہو رسول اللہ کا رشتے کے علاوہ سارا رشتہ مسلمانوں کم تر ہے اپنے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کو ایسے رہتا ہے اگر تمہیں سوئیوں اور چڑھا دیا جائے تو کہو نہ خطاب کی طرح
خطاب کی طرح خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم جب خلیفہ رہے مسند خلافت پر متمکن ہوئے آج بیٹھے آپ نے فرمایا اے لوگوں اب یہ بتاؤ کیا عقیدے درہ اسلام کے بعد کرنے کا الحمدللہ قائد قرآن کرتے میل پر میں حکومت کر رہا ہوں اب تو لوگوں میں اسلام پہنچ چکا ہے اب وقت تو یہ آ گیا کہ شہر اور بحریاں ایک جگہ پانے وقت تو یہ آ گیا کہ سارے منہاد مدینے سے مکے سے ختم ہو گیا ابھی دیکھ رہے لوگوں نے کہا نہیں عمر حضرت خطاب کو بلا لیا خطاب آپ بتاؤ اسلام کا جب تم نے کرنا پڑھا تو تم پر کیا گزرا حضرت خطاب بہت بڑے صحابی رسول ہیں کون بلایا عمر فاروق اعظم نے بلایا فرمایا اے خطاب جب آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو تم پر کیا گزری حضرت خطاب کچھ جواب نہ دے سکے پلٹے اور اپنے خود کو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی تعریف کر لیا بولو سبحان اللہ پیش کر لیا اور اوپر سے اپنے جوتے کو اٹھا لیا جب حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑے حضرت خطاب کے پشت پر تو دیکھا وہاں کو بہت درد ہوئی ہڈیاں پگھلے ہوئی ہیں کہا خطاب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلے ہوئی ہڈیاں پگھلے ہوئی ہیں کیا ہے کہا اے عمر آپ نے پوچھ لیا کہ اسلام جب تم نے اسلام کے کلمہ کو پڑھا نبی کے غلامی کا بچہ نے گلے میں ڈالا تو تم پہ کیا گزری آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں میں دیکھ رہے کیا گزری کہاں میں سمجھا نہیں کہا اے عمر سنو جب میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا جب میں کے غلامی کا بچہ اپنے گلے میں ڈالا تو سارے مکہ نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم پر حملہ کرنا ہی چاہتے تھے معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا کلمہ میں نے پڑھا تو کفار مکہ نے ہمیں ہر چہار جانب سے پکڑ لیا میرے ہاتھ کو میرے پیر کو باندھ دیا اور آگ سے لکڑی پر نہیں پتھر کے آگ پر لٹایا اب آپ سوچیں پتھر کے آگ پر لٹا دیا اور کہا اے خطاب اسلام سے پھر جاؤ تمہیں دولت اور ضرورت تمہیں تمہارے من پسند کے ملک ادا کر دیں گے تمہیں ہر چیز مہیا کرا دیں گے اسلام سے پھر جاؤ حضرت خطاب نے جواب دیا کہا اے عمر فاروق اعظم اس وقت میرے زبان پر یہی کلمہ تھا میں آ گیا ہوں میدان عشق میں اب دیکھنا یہ ہے جیتتا کون ہے ہارتا دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری آگ جیت سکتی ہے کہ میں جیت سکتا ہوں یہاں تک کہ میرے چربی کے پگھلنے سے پتھر کی آگ بچ گئی اور لوگوں نے کہا نہیں آ سکتی ہے اس نے اپنے ہاتھ کو آگنا کے حلال کے ہاتھ میں اے عمر اب یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم پر کیا گزری مسلمانوں کرے سے صحابہ پر مصیبتیں آئی صحابہ نے برداشت کیا اور پیغام دیا لوگوں جب بات آ جائے دین مدین کی جب بات آ جائے رسول اللہ کی عظمت کی تو وہاں حکومت نہیں چلانی ہے وہ اپنے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا ہے وہاں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرنی ہے کہ تجھے گولی نہیں بول رہا ہے تجھے حق یہ نہیں ہے میرے نبی کے شان میں گستاخی کا اگر ہم جینا جانتے ہیں تو نبی کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں یا رسول اللہ میرا مرنا جینا تو آپ ہی کے لیے
ہیں, دنیا میں آئے ہیں, ارے زندگی کھانے زندگی ہے, زندگی بھائی باقی رہنے والی ہے, جو اللہ اور رسول کی محبت میں گیا دنیا سے. یاد رکھنا مسلمانوں, زندگی چند روزہ ہے, آج نبی کی عظمت کیا جائے, آج نبی کی نبوت کیا جائے, تو اپنے آپ کو قربان کر کے یہ دست دے دینا ہے, یا رسول اللہ ایک رہیں گے, کبھی پر آپ کے نام پر اپنے جانے قربان کرتے رہیں گے, 1 لاکھ رہیں گے, پھر آپ کے نام پر اپنے جانے کو قربان کرتے رہیں گے. مسلمانوں یاد رکھنا بہت بڑا المیہ ہے. آج کہتا ہے باپ بیٹے کا مخالف ہے, بیٹا باپ کا مخالف ہے. نہیں دیکھا عمر فاروق اعظم وہی ہے, من پسند بہو لے کر کے آئے. کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم. صرف صاحب سن لو, پال اپنے ذات کی قدر نہیں کریں. یہ المیہ کہاں سے آیا؟ ہم نے دین کو چھوڑا ہے, اس لیے آیا. اپنے پیشوا کی برائی کرنا شروع کر دی, تہمتیں لگانا شروع کر دیا, ابھی ہمارے اندر کمی آ رہی ہے. عمر فاروق اعظم کی بہو جو صحابیہ ہیں, اللہ اکبر, عمر فاروق اعظم کی بہو حضرت عبداللہ کی بیوی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے سے, عبداللہ سے, اے میرے بیٹے تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. کیا کہا؟ طلاق دے دو. اب چونکہ بیوی حسن کا ملکہ ہے, شریعت کا حکم ہے, اور کوئی ایسا شوہر چاہے گا کہ اپنی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. رسول اللہ کے بارگاہ میں آ گئے, بولو یا سبحان اللہ. اصلاح سنے باپ نے پھر کہا بیٹا تم طلاق دے دو. پھر حضرت عبداللہ گئے, بیوی دل کے قریب ہوتی ہے, یا رسول اللہ میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو. فرمایا کیا تمہاری بیوی امور کھانا داری جانتی ہے؟ بولو یا سبحان اللہ. یعنی کھانا بنانے کا طریقہ اسے ہے. ہاں یا رسول اللہ قرآن بھی پڑھتی ہیں. کہا کیا نماز کی پابند ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ نماز کی بھی پابند ہیں. فرمایا تہجد بھی پڑھتی ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہیں. فرمایا کیا اپنے خود کے اطاعت کرتی ہیں, اپنے ساتھ کی فرما برداری کرتی ہیں؟ باپ کا کہا مانو, لیکن حضرت اللہ چوکے ہیں. کرے تو کیا, بیٹی اللہ کو کہا ٹھیک ہے جاؤ اور اپنے باپ عمر کو بلا لاؤ. بولے یا رسول اللہ. کہاں آ رہے؟ عمر فاروق اعظم کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. سرکار کے دربار میں عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں, حضرت عبداللہ آ رہے ہیں. کہا اے عمر آپ نے اپنی بہو کو طلاق دینے کے لیے کیوں کہہ دیا؟ اور حکم شریعت کر لی ہے کہ جب باپ کہہ دے تو باپ کے اطاعت کرنا ضروری ہے, لازم ہے. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا یا رسول اللہ میرے بہو قرآن پڑھنے والے بھی ہے, میرے بہو تہجد گزار بھی ہے, میرے بہو سب کا نماز پڑھنے والی ہے, صدقات و خیرات کرنے والی ہے, خدمت گزار بہو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ جب سے اس کا رشتہ میرے لڑکے عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے اسے دن سے آپ کے دربار میں آنا جانا کم کر دیا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کی محبت کے وجہ سے آپ کے دربار میں کبھی کبھی آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ جا کر کے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو, تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے بھی نہیں گزرے گی اور باپ کا حکم کا اعتبار بھی کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا لوگوں باپ کا یہ مرتبہ ہے, ماں کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر تم نفل کی نماز پڑھ رہے ہو اور اگر ماں آواز دے گی تو نفل کی نماز کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے ماں کی آواز پر لبیک کہو. اللہ کی قسم قبول نہیں ہوتے ہیں, ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کو قبول کرے گا. مسلمانوں اس پر ضروری ہے ماں باپ کا خیال رکھو, شریعت مطہرہ پر چلو. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.